النصارى علی شیء، کہ یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کی کوئی بنیاد نہیں، وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کی کوئی بنیاد نہیں۔ یعنی ایک طرف تو صورتحال یہ ہے کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر یہ ایک دوسرے کی تائید کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب خود ان کے درمیان حق و باطل کے معاملات زیر بحث آتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی دوسرے کو حق پر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہ بالکل واقعہ ہے، یعنی دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اس طرح مذہبی گروہ بندیاں وجود میں آ جاتی ہیں تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ جب ان مذہبی گروہ بندیوں کے مقابلے میں کوئی نئی آواز اٹھتی ہے تو سب اس کے خلاف متحد ہوتے ہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے، ایک دوسرے کی تکذیب کریں گے، تفسیق کریں گے، تکفیر کریں گے، جو مذہبی گالیاں لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہیں وہ ساری تھوپ دیں گے، کسی بات کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی نئی آواز اٹھتی ہے اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہماری اجارہ داریوں پر اثر انداز ہوگی تو پھر سب متحد ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو قرآن نے بیان کر دیا کہ مسئلہ نہ حق کا ہے، نہ باطل کا ہے، نہ صحیح کا ہے، نہ غلط کا ہے، ورنہ اگر یہ معاملہ ہو تو پھر آدمی اس طرح کی باتیں نہیں کرتا، پھر تو وہ یہ کہے گا کہ میرے نزدیک یہ بات صحیح نہیں ہے، یا میرے نزدیک اس عمل میں یہ خرابی ہے، یا آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس بات پر میں یہ اعتراض کر رہا ہوں، یا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، پھر وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتا۔ یہاں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں یہ باتیں مانی جاتی رہی ہیں اور ہماری یہ گروہ بندیاں ہیں تو آپ ان میں سے کسی کو اختیار کر لیجئے، یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ چنانچہ ہمارے ہاں بھی ہم مسلمانوں میں جو مذہبی گروہ بندیاں وجود میں آ گئی ہیں، اگر آپ مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ بالکل ٹھیک اسی جگہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی ان کے ہاں یہ بات طے ہوتی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن اگر کوئی آدمی ایسی کوئی بات کہہ دے کہ جو ان سب کے لیے قابل قبول نہ ہو تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ دیوبندی ہو جائیے، بریلوی ہو جائیے، اہل حدیث ہو جائیے، یہ کیا بات آپ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو گروہ بندیوں کا ایک خاص مزاج ہے اس کو قرآن مجید نے یہاں بالکل باشگاف کر دیا اور یہ بتا دیا ہے کہ جب حق و باطل کا فیصلہ حق و باطل کی بنیاد پر کرنے کی عادت نہ رہی ہو اور آدمی صحیح اور غلط کے بارے میں حساس نہ رہا ہو بلکہ وہ چیزوں کو دیکھتا ہی اپنی گروہ بندیوں کے حوالے سے ہو تو پھر وہ اس طرح کی ذہنیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وقالت الیہود